بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز دوستو، میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، آپ نے تھمبنیل پر پڑھا ہوگا کہ کون سے موضوع پر آج ہم آپ سے گفتگو کرنے والے ہیں۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ غسل کا طریقہ کیا ہے اور غسل کون کون سی چیزوں سے فرض ہو جاتا ہے۔ ہم یہ ساری چیزیں غسل کے تعلق سے جتنی بھی باتیں ہیں وہ زیادہ سے زیادہ آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے، اور ہم آج آپ کو یہ بھی بتائیں گے اپنے ویڈیو کے مادھیم سے کیا پورے کپڑے اتار کر غسل کرنا صحیح ہے یا نہیں، پورے کپڑے اتار کر نہانا، غسل کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ ہم بتائیں گے۔ اور ہم یہ بتائیں گے آپ کو کہ غسل کب فرض ہوتا ہے اور کب واجب ہوتا ہے، اور ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو آئیے سوال کرتے ہیں۔ ایک صاحب نے سوال کیا، ایک صاحب سوال کرتے ہیں کہ حضرت یہ بتائیے، ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں بات۔ وہ سوال کرتے ہیں کہ حضرت یہ بتائیے کہ پورے کپڑے اتار کر غسل کرنا درست ہے یا نہیں، یہ جواب ہمیں دے دیجیے۔ من کا ٹھیک ہے۔ تو مولانا صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیے، شریعت اسلامیہ میں پورے کپڑے اتارنا کہاں جائز ہے اور کہاں ناجائز ہے، یہ ساری صورتیں آپ کو بتانے والا ہوں۔ دھیان سے سنیں، توجہ کریں میرے عزیزوں۔ اب میں شروع کر رہا ہوں بات، آپ غور فرمائیے، توجہ کیجیے، پوری بات سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیے، اگر کوئی انسان کھلے میدان میں نہاتا ہے تو دیکھیے، اگر وہ گھٹنے دکھاتا ہے اور ناف کے نیچے کا جسم دکھاتا ہے تو یہ ناجائز ہے۔ یعنی کوئی انسان ہے اور وہ کچھا پہن کر، نیکر پہن کر نہاتا ہے کھلے میدان میں، جہاں پر لوگوں کا آنا جانا ہے، عورتوں کا آنا جانا ہے، یا گھر میں نہا رہا ہے، وہاں بہن بھی ہے، بیٹی بھی ہے، ماں بھی ہے، والد والدہ بھی ہیں، سارے لوگ ہیں، تو کھلے میں نہاتا ہے اور نیکر پہن کے نہاتا ہے، تو ایسی صورت میں غسل تو اس کا ہو جائے گا، مگر اس کو گناہ ملے گا، وہ گناہگار ہوگا۔ گناہگار کس وجہ سے ہوگا؟ اس لیے کہ گھٹنے اس نے دکھائے ہیں اور ناف سے نیچے کا بدن اس نے دکھایا ہے۔ تو مرد کے لیے ستر عورت جو ہے وہ ناف کے اوپر سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک ستر عورت ہے، چھپانے والا بدن۔ مرد کے لیے یہ بدن چھپانا ضروری ہے، فرض ہے، واجب ہے۔ کون سا بدن؟ ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک۔ اب یہ کھلے میں نہا رہا ہے، اپنے گھر میں نہا رہا ہے، یا کہیں چوراہے پر نہاتا ہے، سرکاری نل وغیرہ جہاں ہوتے ہیں، اور کچھا پہن کر نہاتا ہے، نیکر انڈر ویئر پہن کر اگر یہ نہاتا ہے تو اس کا غسل تو ہو جائے گا، اگر صحیح سے اس نے غسل کیا ہے۔ جو اسلامی طریقہ ہے غسل کرنے کا، پورے شرائط اور فرائض و واجبات کے ساتھ ادا کرتے ہوئے غسل اس نے کیا ہے تو غسل تو ہو جائے گا، مگر اس کو گناہ ملے گا۔ دیکھیے، یہ تو رہی یہ والی بات کہ سطر دکھانا کیسا ہے غسل کے دوران۔ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر میدان میں نہاتا ہے اور سطر دکھاتا ہے، سطر عورت دکھاتا ہے، تو پھر گناہگار ہوگا، لیکن غسل ہو جائے گا۔ اب ہم دوسری طرف چلتے ہیں کہ اگر کوئی انسان غسل خانے میں نہاتا ہے، تو غسل خانے میں جب یہ نہاتا ہے تو غسل خانہ ظاہر بات ہے کہ وہاں اس میں دروازہ لگا ہوتا ہے، کیواڑ لگی ہوتی ہے، اور اوپر سے چھت پڑی ہوتی ہے، تو وہ بند کر لیتے ہیں تو کوئی نہیں دیکھتا ہے۔ اب وہاں پر یہ کپڑے اتار کر نہا سکتا ہے، تو وہاں پر کپڑے اتارے گا جہاں کوئی نہیں دیکھتا ہے تو اس کو گناہ نہیں ہوگا۔ غسل وہاں بھی اس کا ہو گیا تھا اور یہاں بھی غسل ہو جائے گا، اور اس کو یہاں پر مزید اس کو یہاں پر یہ اس کا فائدہ ہوگا، وہاں پر یہ اس کو نفع اور فائدہ حاصل ہوگا کہ یہاں پر گناہ اس کو نہیں ہوگا۔ اگر یہ اندر غسل خانے میں پورے کپڑے اتار کر اگر غسل کرتا ہے تو غسل بھی ہو جائے گا اور گناہگار بھی نہیں ہوگا، اور کھلے میں اگر کپڑے اتار کر پورا کچھا پہن کر وہ ستر عورت دکھاتا ہے تو غسل تو ہو جائے گا مگر گناہگار ہوگا۔ تو میرے عزیزو، تو ہم اگر کھلے میں نہانا ہے ہمیں
تو اس بات کا خیال رکھیں کہ ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک یہ بدن، اتنا بدن چھپا کر کے، اتنے بدن پہ کپڑا باندھ کر کے نہائیں، پاکی حاصل کریں۔ تو میرے عزیزو یہ بات تو رہی یہاں تک تو آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب دوسری بات ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے، غسل کرتے وقت ہمیں نیت کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے۔ تو دیکھیے، غسل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم جب غسل کرنے کے لیے جائیں تو ہم اس بات کا خیال رکھیں، تو غسل کرنے کی نیت کریں پہلے۔ غسل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب غسل کرنے کے لیے جائیں تو پہلے نیت کر لیں پاکی کی، اور زبان سے کہنا کوئی ضروری نہیں ہے، دل میں ارادہ کر لیں کہ میں پاکی حاصل کر رہا ہوں، میں پاکی حاصل کر رہا ہوں، میں غسل کر رہا ہوں ناپاکی کو دور کرنے کے لیے۔ تو میں پاکی حاصل کر رہا ہوں اس وجہ سے کہ میں اس کے بعد پاکی حاصل کر کے نماز بھی پڑھوں گا، قرآن بھی پڑھوں گا، فرائض اور واجبات کو ادا کروں گا۔ تو یہ نیت کر لے اور نہانا شروع کر دے، غسل کرنا شروع کر دے۔ اب شروع کر دیا، اب بات یہاں پر ایک اور ہے جو مجھے یاد آ رہی ہے کہ اب یہاں پر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو غسل میں وضو کرتے ہیں، کیا وہی وضو نماز کے لیے کافی ہو جائے گا؟ کیا قرآن پڑھنے کے لیے وہی وضو کافی ہو جائے گا؟ تو ہاں، جو آپ وضو جب غسل کرتے وقت جو وضو کریں گے اسی وضو سے آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، اسی وضو سے آپ قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں، سارا کام جو آپ وضو سے کرتے تھے اس وضو سے بھی کر سکتے ہیں، اس وضو اور اس وضو میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی۔ اب طریقہ یہ ہے کہ جب پاکی کی نیت کر لیں آپ تو غسل کرنا شروع کر دیں۔ سب سے پہلے آپ کو یہ کرنا ہے، طریقہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، سب سے پہلے آپ کو یہ کرنا ہے کہ آدھا جسم دھو لیں، آدھا دھڑ، ناف تک پورا آدھا دھڑ دھو لیں، اور ناپاکی ظاہری نجاست کہیں لگی ہو تو اس کو دور کر لیں۔ اب آدھا دھڑ آپ نے دھو لیا، ناف تک دھو لیا، پوری ٹانگیں وغیرہ، اگلا حصہ اور پچھلا حصہ، شرمگاہ وغیرہ اچھے سے آپ نے دھو لی، اور پورا آدھا جسم دھو لیا، ظاہر نجاست کہیں لگی تھی اس کو بھی آپ نے دھو لیا۔ پھر کرنا آپ کو یہ ہے کہ آپ بالکل نماز جیسا وضو کریں گے جیسے نماز میں کرتے ہیں۔ اب آدھا جسم دھو کر کے کرنا یہ ہے کہ آپ کو کلی کرنا ہے غرارے کے ساتھ، غرارے کے ساتھ کلی کرنا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بات یاد رہے آپ کو کہ اگر روزہ آپ کے منہ سے ہے تو غرارہ نہیں کریں گے، اور اگر روزہ نہیں ہے، روزے کے دن نہیں ہے، تو پھر غرارہ کریں گے۔ اس انداز سے کلی کریں گے کہ کم سے کم آپ کے جو پیٹ کی آتے ہیں وہ کم سے کم تھوڑی بہت حرکت میں آ جائے، چلیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلیں۔ تو غرارے کے ساتھ اس طریقے سے 3 کلی کریں گے آپ، ٹھیک ہے؟ کلی کرنا فرض ہے غسل کے اندر۔ اور دوسرا جو فرض ہے وہ ناک میں پانی چڑھانا ہے، ناک کی ملائم ہڈی تک، ٹھیک ہے؟ آپ ناک کے منہ پہ پانی رکھیں گے ہتھیلی پہ لے کر کے، اور ہلکا سا سانس لیں گے اوپر کو، اور ناک کے ملائم ہڈی تک پانی پہنچ جائے گا۔ اسی طریقے سے 3 بار ناک میں پانی چڑھائیں گے، ناک کو صاف کریں گے، تو یہ دوسرا فرض ہے۔ پھر آپ چہرہ دھوئیں گے، یعنی پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کلو سے دوسرے کان کلو تک اچھے سے آپ کو چہرہ دھونا ہے۔ پھر دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا ہے۔ پھر آپ کو چوتھائی سر کا مسح کرنا ہے، سر کا مسح کرنا ہے۔ اب آپ کو پیر دھونا ہے، دونوں پیر دھو لیں آپ۔ اگر ایسی جگہ پر آپ نہاتے ہیں جہاں پانی رکتا ہے تو پیر ابھی نہیں دھونا ہے، جب نہا کے آپ فارغ ہو جائیں اس کے بعد جب باہر جائیں تو اس سے پہلے آپ پیر دھو کے نکل جائیں۔ اور اگر اونچی جگہ پر نہاتے ہیں جہاں پانی نہیں رکتا ہے تو اسی ٹائم پیروں کو دھو لیں، اور پھر اس کے بعد میں پورے بدن پر پانی بہائیں، پہلے دائیں مونڈے پر، پھر بائیں مونڈے پر، اور پھر سر پر، اور اچھے سے مل کے نہائیں۔ خاص کر بغلوں کا خیال رکھیں کہ بغلوں میں آسانی سے پانی نہیں پہنچتا ہے، اور جو ناف ہوتی ہے، ٹنڈی ہوتی ہے، اس میں انگلی ڈالیں، اور پیروں کے تلوے
اور انگلیوں کا خلال کریں، کان جو ہوتے ہیں کانوں میں جو سلوٹیں یہ پڑی ہوتی ہے اس میں انگلی سے پانی پہنچانے کی کوشش کریں۔ بہرحال اب جب آپ کے اوپر غسل فرض ہے اور اب جو جنابت جو آپ ناپاک ہوئے ہیں اور فرض آپ کے اوپر غسل فرض ہے، تو آپ غسل یہ فرض والا غسل کر رہے ہیں تو اس طریقے سے کریں کہ بال کی برابر بھی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ اگر بال کی برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو پھر آپ کا غسل نہیں ہوگا، اور جب غسل نہیں ہوگا تو آپ پاک نہیں ہوں گے، جب پاک نہیں ہوں گے تو آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، کوئی بھی کام نہیں کر سکتے جو وضو اور غسل سے کیے جاتے ہیں۔ تو اب یہ جب پورا بدن پہ آپ پانی ڈالا تو اچھے سے پانی کو ملیے، پھر پانی کو بہا دیجئے۔ اور غسل کرنے کا مطلب یہ ہے، دھلنے کا مطلب یہ ہے، نہانے کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم جسم کے ہر ذرے، ہر رونگٹے سے پانی بہ جائے، تو اس کو کہتے ہیں غسل، اس کو کہتے ہیں دھلنا۔ خالی پانی چپڑنے کا نام دھلنا نہیں ہے، غسل نہیں ہے، پانی بہ جائے تب آپ کا جسم دھلے گا، غسل تب آپ کا مانا جائے گا۔ تو اس میں وضو بھی ہو گیا اور یہ آپ کا غسل بھی مکمل ہو گیا، فرائض غسل بھی ادا ہو گئے اور فرائض وضو بھی ادا ہو گئے۔ اسی کے اندر 3 فرض غسل کے میں نے آپ کو بتا دیے اور 4 فرض وضو کے میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ بات یہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی سمجھ میں آ چکی ہوگی۔ اب میں آپ کو 5 چیزیں وہ بتاؤں گا جن 5 چیزوں سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، نمبر 1 منی کا اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ عضو خاص سے نکلنا، اس سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ منی کہتے ہیں ویریے کو، منی کا اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ، مزے کے ساتھ، عضو خاص سے، نفس سے، عضو خاص بولتے ہیں نفس کو، آدمی کی شرمگاہ کو، تو عضو خاص سے شہوت کے ساتھ منی کا نکلنا، تو اس سے بھی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 احتلام ہونا، نائٹ فیل ہونا، اس سے بھی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ نمبر 3 شرمگاہ میں حشفہ داخل ہو جانا، انزال ہو یا نہیں، منی نکلے یا نہیں، سمجھے؟ اگر میاں بیوی ہیں اور مرد نے اپنا عضو تناسل، عضو خاص عورت کی شرمگاہ میں داخل کر دیا تو پھر دونوں پر غسل فرض ہو جاتا ہے، ان کو انزال ہو یا نہ ہو، ان کی منی نکلے یا نہ نکلے، غسل فرض ہو جائے گا دخول سے ہی، داخل کرنے کی وجہ سے ہی داخل کرنے کی وجہ سے ہی غسل فرض ہو جائے گا۔ حشفہ جو آگے کا کٹا ہوا رہتا ہے وہ صرف وہ داخل ہو جائے تو غسل فرض ہو جائے گا دونوں پر۔ نمبر 4 حیض اور نفاس سے فارغ ہونا، حیض جو بالغہ عورت کے آگے کے مقام سے ہر مہینے جو خون آتا ہے عادی طور پر، اس کو حیض کہتے ہیں۔ جب حیض سے عورت شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو، وہ حیض سے فارغ ہو جائے، ماہواری سے جب فارغ ہوگی تو اس کے اوپر غسل فرض ہو جائے گا۔ نمبر 5 نفاس سے فارغ ہونا، جو بچے کی پیدائش کے بعد عورت کو خون آتا ہے، جب وہ خون آنا رک جائے تو جب بھی وہ خون آنا بند ہو جائے گا اسی وقت اس کے اوپر غسل فرض ہو جائے گا۔ اب کچھ عورتیں اس میں 40 دن پورے کرتی ہیں، کچھ عورتیں 30 دن میں نہا لیتی ہیں، 35 دن میں نہا لیتی ہیں، جب خون آنا بند ہو جاتا ہے تو وہ غسل کر لیتی ہیں، لیکن عموماً طریقے سے 40 دن تک انتظار کرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خون آ جائے۔ تو حیض اور نفاس سے فارغ ہونا بھی غسل کو فرض کر دیتا ہے۔ تو یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن سے غسل فرض ہوتا ہے۔ تو میں نے یہ بہت ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، امید ہے یہ ساری باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اب بھائیو، میرے عزیزو، میری ماں اور بہنوں، ہمارے ویڈیو کو آپ دیکھتی ہیں، سنتی ہیں، کمنٹ باکس میں لکھ کر کے بتانا کہ آپ کی کتنی سمجھ میں آیا اور کتنی نہیں آیا، اور اگر سمجھ میں نہیں آیا ہو تو ہمیں کمنٹ کیجئے، انشاءاللہ تعالی دوبارہ بتانے کی کوشش کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ السلام علیکم۔